بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبداللہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف اپنے زمانے کے امام و سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا علیحدہ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرائیے نہیں، یہ نہایت مبارک خواب ہے۔ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریب ایک بیٹے کو پیدا کرے گی جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گود لیں گی۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی مدت رضاعت میں تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دے دیا، اور یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رضاعت کے دن حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بسر کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کی تربیت خود فرمائی، اور حضرت سیدنا امام حسین بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا امام حسین اپنے والدین کی زیر تربیت رہے، اور ان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیج دل میں بویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں، بس اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو اٹھا رکھا تھا اور ان کے لابِ دن کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، بیٹی اس کو نہ رلایا کرو کیونکہ اس کے رونے سے میرا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر حضرت سیدنا امام حسین سوار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کے اشارے پر چلتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا ہی عمدہ سوار بھی ہے۔ بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن سے فرمایا، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، میں نہایت ہی مخلص و نادار ہوں، میری کچھ آنت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ کچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک درباری حاضر خدمت ہوا اور دیناروں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی۔
جن میں سے ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ درباری نے وہ دینار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہیں استعمال میں لائیں، میں عنقریب مزید حاضر خدمت کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 تھیلیاں اس مفلس شخص کو عطا کرتے ہوئے فرمایا، میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنی دیر انتظار بھی کرنا پڑا اور میں تمہیں صرف 5000 دینار دے رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھا کہ ان کی ایک کنیز حاضر خدمت ہوئی اور پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گلدستہ کے عوض پر خوبرو کنیز کو آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی اچھا تحفہ پیش کرتا ہے تو پھر ضروری ہے اس سے اچھا یا پھر اس سے جیسا تحفہ اسے بھی پیش کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کنیز کو آزاد کر کے اچھا تحفہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ان کاموں کی مشقت کو برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں فرما رہے تھے، آہ کتنا بڑا غم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا غم ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، موت سامنے ہے اور میں مقروض ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام قرض خواہوں کو بلوایا اور ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حسن سلوک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بے شمار دعائیں دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جوان مردی کے قصے زبان زدو عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس وقت بلبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس کے علاوہ حق و باطل کے مارکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی جانساری اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور داد شجاعت حاصل کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی، یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کے سب مترف تھے اور وہ جانتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام ظاہری باطنی علم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سمو دیا ہے، اس لیے جب بھی کسی کا کوئی شرع مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسئلے کی بابت اور دریافت کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین کی اپنے بھائی حضرت محمد اکبر جنہیں محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حاصل تھا، اس سے کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دوستوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب حضرت سیدنا امام حسین کبھی آپ سے نہیں ملیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک خط لکھا جس کا متن تھا، برادر عزیز، ہم دونوں کے والد بزرگوار مشترکہ ہیں، اس لیے اس میں سے ہمیں ایک دوسرے پر کچھ فضیلت حاصل نہیں، ہاں البتہ آپ کی والدہ ماجدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی اور میری ماں کے پاس تمام دنیا کے کمالات بھی آ جائیں تو وہ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس خود آنے میں سبقت کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں ناچاکی ہو جائے تو جو گروہ صلح کرنے میں سبقت حاصل کرے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ میری خواہش ہے اور جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا
تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آپ پہنچے اور جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلاگیر ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی عبادت میں خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو جاتے تھے اور جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ دن بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور تمام رات اطاعت الہی میں کھڑے رہتے تھے۔ جس وقت میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصائب کا نزول ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد کو ایک ایک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی، اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 25 حج باپیادہ ادا کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید شراب خور اور زناکار تھا۔ علماء دین اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا یزید کا شعار تھا۔ الغرض ہر برائی یزید میں پائی جاتی تھی، اس لیے جب وہ تخت نشین ہوا تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے راضی کر لے تو پھر دیگر اکابر بھی اس کی بیعت کر لیں گے۔ یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے اپنی کوشش تیز کر دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت کر لی۔ اسی بیعت کا مقصد ان کو خلیفہ مقرر کرنا نہیں بلکہ یزید کا انکار تھا۔ اسی دوران کوفہ کے گورنر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانا نہ چاہتے تھے، مگر حالات کی کشیدگی کے بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ 40 ہجری کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کربلا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یزیدی فوج سے ہوا، جہاں ایک ایک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار اور گھر کے فرد جام شہادت نوش کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام 41 ہجری کو دوران نماز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شدید بیمار تھے، ان کے سوا کوئی مرد زندہ نہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں وہ مٹی دیتا ہوں جس مٹی میں دکھ اور مصیبت، اور یہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل گاہ کی مٹی ہے، اس کو تم اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، امیر المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود وہ مٹی سرخ ہو گئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام احمد میں ابو عبداللہ کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے، ابو عبداللہ حضرت علی مرتضیٰ کا افاقہ برادر تھا۔ سفیر کے موقع پر وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔ جب قافلہ مقام نینوا پر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے رک جاؤ۔ ابو عبداللہ نے دریافت کیا، امیر المومنین کیا بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام اٹھ کر گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیط الفرات میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر سونگی اور مجھے اپنے پاس رکھنے کی ہدایت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا معلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو انزیاتوں کے یزید کے پاس لے گیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، جہاں جنت البقیع میں اسے مدفون کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دمشق میں مدفون کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو مصر لے جایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مدفون کیا گیا اور اس پر مزار پاک کی تعمیر فرمائی گئی۔ واللہ علم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کبھی چین کی نیند نہ سو پائے اور جہنم واصل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو ان کے قتل کے بدلے میں 70,000 افراد مارے گئے۔ جب میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، ان کی شہادت کے بدلے میں 70,000 لوگ مارے جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مختار بن ابو عبیدہ سقفہ نامی ایک شخص جو کہ طائف کا رہنے والا تھا، وہ ایک لشکر لے کر نکلا اور اس نے یزید کی ہلاکت کے بعد یزیدی فوج کے تمام سپاہیوں کو جو میدان کربلا میں موجود تھے اور یزید کے تمام خاص لوگوں کو جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، جہنم واصل فرما دیا۔ یزید بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 برس بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا، اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے گھر والے اس کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانصار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو بچ پائے، اور وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے، اور ان میں سے کئی کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مطابق 5 شادیاں کی، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا زین العابدین واقع کربلا میں بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جب واقع کربلا کے بعد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹے تو گوشہ نشین ہو گئے اور اپنی تمام زندگی گوشہ نشینی میں ہی بسر کی۔ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔